الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل۔ ہم قانون شریعت پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل قانون شریعت کا پہلا عقیدہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد کا بیان۔ عقائد عقیدے کی جمع ہے۔ عقیدے کا لغوی معنی ہے دل میں جمایا ہوا یقین، اعتقاد، ایمان وغیرہ۔ اور مسلمان ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے دل سے جن باتوں کی تصدیق اور زبان سے جن باتوں کا اقرار ضروری ہے انہیں اسلامی عقائد کہتے ہیں۔ عقائد کا بیان۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے عقیدے۔ عقیدہ نمبر 1، خدا تعالیٰ کی توحید و کمالات۔ اللہ عز و جل ایک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے لیکن گنتی سے پاک ہے، تعداد سے پاک ہے۔ پاک، بے مثل، بے عیب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے، بے مثل ہے، وہ کسی کی طرح نہیں، بے عیب ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی عیب نہیں، ہر کمال و خوبی کا جامع ہے، یعنی تمام کمال اور تمام خوبیوں کا وہ جامع ہے۔ جو بھی خوبی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا جامع ہے۔ کوئی کسی بات میں نہ اس کا شریک، نہ برابر، نہ اس سے بڑھ کر۔ کوئی بھی کسی بھی بات میں نہ تو اس کا شریک ہے، نہ اس کے برابر ہے، اور نہ ہی اس سے بڑھ کر ہے۔ اس کے برابر نہیں، شبہ پیدا ہوتا ہے، برابر تو نہیں ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ہو نہیں، نہ اس کے برابر کوئی ہے اور نہ ہی اس سے بڑھ کر کوئی ہے۔ وہ مع اپنی صفات کمالیہ کے ہمیشہ سے ہے، وہ اپنی صفات کمالیہ کے ساتھ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہمیشگی صرف اسی کی ذات و صفات کے لیے ہے۔ ہمیشگی جو ہے یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب فانی ہیں۔ اس کے سوا جو کچھ ہے پہلے نہ تھا، جب اس نے پیدا کیا تو ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں سب بعد میں پیدا ہوئیں، پہلے ان کا وجود نہ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا، انہیں بنایا، تب یہ پیدا ہوئیں۔ وہ اپنے آپ ہے، یعنی وہ خود سے ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ وہ کسی کا باپ، نہ کسی کا بیٹا، نہ اس کے کوئی بیوی، نہ رشتہ دار، سب سے بے نیاز، وہ سب سے بے نیاز ہے، سب سے مستغنی ہے، سب سے بے پرواہ ہے۔ وہ کسی بات میں کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بات میں کسی کا محتاج نہیں، کسی بھی بات میں کسی کا محتاج نہیں، اور سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ کے علاوہ تمام مخلوق اللہ کے محتاج ہیں۔ روزی دینا، مارنا، جلانا اسی کے اختیار میں ہے۔ وہی روزی دیتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے۔ سب حقیقتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ وہ سب کا مالک، جو چاہے کرے، وہ سب کا مالک ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو مالک ہوگا وہ جو چاہے گا کرے گا۔ وہ سب کا مالک، جو چاہے کرے۔ اس کے حکم میں کوئی دم نہیں مار سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں کوئی دم نہیں مار سکتا۔ بغیر اس کے چاہے ذرہ نہیں ہل سکتا۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ چاہے تو ذرہ بھی نہیں ہل سکتا۔ وہ ہر کھلی چھپی ہونی انہونی کو جانتا ہے، چاہے کھلی ہوئی چیز ہو یا چھپی ہوئی چیز ہو، ہر ہونی اور انہونی کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو
اس کا علم ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ دنیا جہان سارے عالم کی ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے۔ دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں، سب اس کے بندے ہیں۔ وہ اپنے بندوں پر ماں باپ سے زیادہ مہربان، رحم کرنے والا، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ماں باپ اپنے اولاد پر جتنے مہربان نہیں ہیں، جتنے رحم کرنے والے نہیں ہیں، اس سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، ان کے گناہوں کو بخشتا ہے، ان کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اس کی پکڑ نہایت سخت، جس سے بغیر اس کے چھڑائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہایت مہربان ہے، ماں باپ سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، وہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ بھی نہایت سخت ہے۔ اس لیے ہمیں ڈر جانا چاہیے، ہمیں خوف کرنا چاہیے کہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کسی گناہ کی وجہ سے پکڑ نہ فرما لے۔ تو اسی وجہ سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے اور گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً بہت بڑا مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ جہاں وہ بہت رحم کرنے والا ہے، وہیں اس کی پکڑ بھی نہایت سخت ہے۔ اس کی پکڑ نہایت سخت، جس سے بغیر اس کے چھڑائے کوئی چھٹ نہیں سکتا۔ عزت ذلت اسی کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے، کیونکہ عزت ذلت سب اسی کے اختیار میں ہے۔ جس کے اختیار میں ہے وہ جسے چاہے عطا کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزت اور ذلت کا مالک ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہے گا عزت عطا فرمائے گا، جسے چاہے گا ذلیل کرے گا۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی ہر چیز مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ عزت کے لیے کوئی گناہ نہیں کرنا چاہیے، عزت کے لیے ہمیں دوسروں کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں پر دوسروں کا حق ہے تو ہمیں حق ادا کرنا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے ہم دوسروں کو راضی کریں، نہیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہر موقع میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھیں، پہلے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اس کے بعد ہم دوسروں کو راضی کریں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو گیا تو عزت ذلت وغیرہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ عزت ذلت وغیرہ یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے گا تو عزت عطا فرمائے گا۔ مال و دولت اسی کے قبضے میں ہے، مال و دولت اسی کے قبضے میں ہے، جسے چاہے امیر کرے، جسے چاہے فقیر کرے۔ تو مال و دولت کے لیے دنیا داروں کے پیچھے در در بھٹکنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور خود کو چاہیے کہ ہم خود کوشش کریں۔ گھر میں بیٹھ جائیں اور دعا کریں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ خود کوشش کریں اور حلال طریقے سے رزق اکٹھا کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانی فرمائے گا۔ ہدایت و گمراہی کس کی طرف سے ہے؟ ہدایت و گمراہی اسی کی طرف سے ہے، یعنی ہدایت اور گمراہی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جسے چاہے ایمان نصیب ہو، جسے چاہے کفر میں مبتلا ہو، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو توفیق دیتا ہے، تبھی بندہ ایمان کی حالت میں پیدا ہوتا ہے، ایمان کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے۔ اگر اللہ کی توفیق نہیں ہوتی تو پھر نعوذ باللہ بندہ ایمان سے محروم ہوتا ہے اور اسی حالت میں دنیا سے جاتا ہے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایمان پر خاتمے کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، ہمیں ایمان پر موت دے۔ وہ جو کرتا ہے حکمت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر فعل حکمت ہے، انصاف ہے، مسلمانوں کو جنت عطا فرمائے گا۔ جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا، جو مسلمان ہو کر دنیا سے گیا، اسے جنت عطا فرمائے گا۔ دنیا میں جو بظاہر مسلمان کی طرح جیتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک جنت میں جائیں، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے ایمان کے ساتھ
انتقال یعنی ایمان کے ساتھ خاتمہ ضروری ہے۔ اگر دنیا میں مسلمان کی طرح جیتا رہا لیکن آخری وقت ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا تو پھر وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایمان پر سلامت رکھے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت فرمائے۔ مسلمانوں کو جنت عطا فرمائے گا، کافروں پر دوزخ میں عذاب کرے گا۔ اس کا ہر کام حکمت ہے، بندے کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، چاہے بندے کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کا ہر کام حکمت ہے۔ کسی کو بیماری میں مبتلا کرتا ہے، کسی کو مال دیتا ہے، کسی کو غربت میں مبتلا کرتا ہے، اس کا کوئی بھی کام ہو، ہر کام حکمت ہے۔ کہیں پہ زلزلہ آتا ہے، کہیں پہ طوفان آتا ہے تو لوگ طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ حکمت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے، حکمت سے پر ہے۔ اس کا ہر کام حکمت ہے، بندے کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اس کی نعمتیں، اس کے احسان بے انتہا ہیں۔ وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے سوا دوسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ کے سوا دوسرا کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔